السلام علیکم ناظرین۔ ایک مرتبہ مولانا شہباز قلندر تشریف لے کر جا رہے تھے تو انہوں نے ایک ریچھ نچانے والے کو دیکھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ میں قلندر ہوں۔ اس دور میں ریچھ نچانے والے کو قلندر کہا جاتا تھا۔ تو آپ بے ساختہ ہو کر مسکرانے لگے۔ یہ بات ریچھ نچانے والے کو پسند نہ آئی تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں بھی قلندر ہوں۔ تو وہ بولا کہ آپ کون سے والے قلندر ہیں؟ نہ تو آپ کے پاس ریچھ ہے اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی ڈگڈگی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پہلے تم تماشا دکھاؤ پھر میں تماشا دکھاتا ہوں۔ یہ سن کر اس نے ڈگڈگی بجائی اور ریچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ تو بعد میں ریچھ نچانے والا کہنے لگا کہ اب آپ کی باری ہے، اب آپ تماشا دکھائیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ دو درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور ریچھ نچانے والے کو کہنے لگے کہ نیچے سے گزر جاؤ اور یاد رکھنا کہ تم آگے ہی جانا، کبھی واپس نہیں آنا۔ تو جو ہی وہ ان ٹہنیوں کے نیچے سے گزرا تو ماحول ہی سارا بدل گیا۔ نہ سورج کی گرمی تھی اور نہ ہی کوئی گرد و غبار۔ جہاں تک اس کی نظر جا رہی تھی خوبصورت ہی خوبصورت پہاڑ تھے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ سپاہیوں کا لشکر گھوڑوں پر سوار اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ گھبرا گیا کہ آج تو میری جان گئی ہی گئی۔ لشکر جو ہی اس کے پاس پہنچا تو لشکر کا سپہ سالار گھوڑے سے اترا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ عالیہ نے تو رو رو کر برا حال کر لیا ہے۔ ریچھ نچانے والا یہ سن کر حیران و پریشان ہو گیا اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر وہ عظیم عمارت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جیسے ہی وہ محل کے اندر پہنچا تو ایک خوبصورت لڑکی اس کے گرد آ کر لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ تو یہ ریچھ نچانے والا شاہی لباس پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے، آپ کے بچے ہوئے اور بچے جب بڑے ہو گئے تو ریچھ نچانے والے پر بڑھاپا طاری ہو گیا۔ جسم سے جان اور منہ سے ذائقہ ختم ہو گیا۔ ایک دن وہ اپنی سلطنت کے دریا کے سامنے بیٹھا تھا اور اچانک سے اپنی سوچ میں گم ہو گیا اور سوچنے لگا کہ آخر یہ ہوا کیسے، اور وہ وہیں پر پہنچ گیا جہاں پر اس نے لشکر کو دیکھا تھا۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو وہاں وہ درخت بھی موجود تھا۔ تو اس نے سوچا کہ میں ان درختوں کے درمیان سے گزر کر دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ جب وہ ان درختوں کے درمیان سے گزرا تو ماحول ہی بدل گیا، وہی گرمی، وہی گرد و غبار۔ اور جب آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کا ریچھ اور اس کی ڈگڈگی وہیں پڑی ہوئی تھی۔ تو جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت لال قلندر بھی وہاں موجود تھے۔ تو اس کی حالت غیر سی ہو گئی اور فرمایا میری سلطنت، میرے شہزادے، میری ملکہ۔ تو حضرت لال قلندر نے فرمایا یہ سب تماشا تھا، تو نے اپنا تماشا دکھایا، میں نے اپنا تماشا دکھایا۔